راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور موڈ بھی اچھا ہوگا۔ جی ہاں، موڈ تو بہت اچھا ہے، اور آج موڈ اچھا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا تو روز ہی لیٹ ہو جاتا۔ ایک دن اس کا باپ اسے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس دن بھی وہ لیٹ ہو گیا اور اسٹاف نے اس کے باپ سے شکایت کی کہ آپ کا بچہ تو روز ہی اسکول لیٹ آتا ہے۔ جب باپ نے اپنے بچے کی طرف گھورا اور اسے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روز اسکول لیٹ پہنچتے ہو، تو اس نے کہا کہ بابا میں تو اسکول نہیں لیٹ پہنچتا، اسکول والے ہی اسکول جلدی کھول دیتے ہیں۔ واہ جناب، ہماری زندگی کے اکثر کام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جناب ہم دلچسپی یا اس طور پر جذبہ یا نیت ہم شو نہیں کرتے، یا عذر ایسا پیش کرتے ہیں کہ ساری غلطی دوسروں کی نکلے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اور عظمیٰ، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی بات بھی آج جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میں نے فارم جمع کروانے تھے اور پوری معلومات میں نے نہیں لی، اور اس کی وجہ سے میرے آج تیسرا چکر میرا آفس میں ہے، تو بار بار مجھے واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے کام جو ہوتے تو آسان ہیں، لیکن ہم ان کو خود اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت نہیں ہوتی کبھی کبھی ان کاموں کو کرنے کی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بر وقت کام نہیں کرتے۔ جیسا کہ وہ بچہ اگر وقت پر اپنے کپڑے پریس کر کے رات کو ہی رکھ لے، اپنا بیگ پیک کر لے اور اپنا ہوم ورک بھی جلدی جلدی سے کر لے، تو صبح وہ جلدی اٹھ کر تیار ہو کر ناشتہ کر کے وقت پر اسکول پہنچ سکتا تھا۔ لیکن چونکہ نیت نہیں تھی اسکول جانے کی، اسے سارا معاملہ ڈال دیا کہ اسکول ہی جلدی کھل جاتا ہے، اس لیے میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہم پر انحصار کرتا ہے کہ ہم مشکل کام کو آسان بنائیں یا آسان کام کو مشکل بنائیں۔ تو چلیے جناب، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام مقدس سے۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت بات سیکھی ہم نے آج کے اقتباس سے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور بے شک جب کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو چاہے وہ اس جہان سے چلا بھی جائے، اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ جی عظمیٰ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جب ہم اچھی کوشش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو خدا بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لسنرز بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیں بر وقت خط بھی لکھتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور آج کل تو جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو فیس بک پر بھی ہمارے کافی دوست ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر عظمیٰ ہم پتہ بتا دیں جس کے ذریعے سے نئے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی ہمیں خط لکھ سکیں، یا جو بھی جس طرح سے بھی وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے لسنرز، خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 اور فیس بک یوزر استعمال کر سکتے ہیں PCRM فیصل آباد ID۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جناب پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام پہ، آپ کسی بھی ذریعہ سے ہمیں جوائن کیجئے، ہمیں خط لکھیے، یا کوئی بھی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنا حصہ ڈالیے۔ تو ابھی وقت ہے آپ کے خطوط کو، آپ کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کرنے کا۔ تو سب سے پہلے میرے پاس جو خط موجود ہے اسے لکھتے ہیں اسرار احمد چودھری صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کے خاندان اور کلب ساتھیوں کو اپنی بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ آپ کی دعاؤں کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوتی ہیں اور تازہ دم کر دیتی ہیں ہمیں۔ آپ نے کہا کہ پروگرام سنا، تمام تر سیگمنٹس بہت اچھے لگے،
اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ہمیشہ ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنتا ہے. سگریٹ نوشی کی عادت کو چھوڑنے کے حوالے سے جو صحت کی باتوں میں گفتگو ہوئی وہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ پروگرام راہ زندگی آپ کی دلچسپی کا باعث ہے. آپ اسے سنتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں, فیڈ بیک لکھتے ہیں. اسرار احمد چودھری صاحب, آپ کی محبت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی, اور عظمیٰ اسی طرح کی ایک بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے ہمارے پیارے بھائی غلام سرور بلوچ نے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے اور جب بھی اس میں نئے سامعین شامل ہوتے ہیں تو ہمیں جو خوشی ملتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو بہت شکریہ جناب غلام سرور بلوچ, یہ واقعی ہی آپ کا پروگرام ہے, اور جس طرح سے جناب آپ تفصیلی خط لکھتے ہیں, آپ نے ہمیشہ ہمیں سراہا, ہمیں بہت خوشی ملتی ہے. اپنی محبت کو اسی طور پر جاری و ساری رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. سلیمان انصاری صاحب نے بھی ہمیں میسیجز لکھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس کی میزبانی میں سنا, تلاوت کلام مقدس اور گیت سن کر بہت برکت ملی اور خطوط سن کر بھی بہت اچھا لگا, اور آپ کہتے ہیں کہ دعا ہے پروگرام اسی طرح ترقی کرتا جائے. تو سلیمان انصاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رحیم خان لاشاری بھی ہمیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, سب کو سلام. تو آپ کا بھی بہت شکریہ رحیم خان لاشاری صاحب. بہاول نگر سے ہمارے پاس ایک خط ہے اور عظمیٰ یہ لکھا ہے امجد خان, اسلم خان اور ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب نے, اور یہ ہمارے بڑے باقاعدہ لسنر ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب عادل مشتاق صاحب, میڈم عظمیٰ یونس صاحبہ, آداب. تو ہماری طرف سے بھی آداب جی, اور کہتے ہیں کہ پروگرام سنا بہت اچھا لگا. دیگر دوستوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جن میں عبداللہ شفقت باجوہ, پرنس افضل شاہین, شہباز خان, عبد الغفور کیسر, اسد مراد اور دیگر دوستوں کے میسیجز کو انہوں نے سراہا ہے. تو بہت شکریہ جناب آپ تینوں دوستوں کا, آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھا اور یہ اپنی رائے بھی آپ نے شیئر کی, اور اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے جناب آپ نے دعائیں بھی کی. بہت بہت شکریہ. ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. آپ کہتے ہیں کہ امید کرتے ہیں پوری ٹیم خیریت سے ہوگی. جی ہاں, سارے خیریت سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں, ہمارے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے محبت بھرے خط کے لیے, اور جب آپ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر میسج لکھتے ہیں تو یقین جانیے ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے. بالکل جناب, ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہیں, اور ہماری خوشی کا راز جناب آپ کے پاس ہے. آپ ضرور ہمیں لکھیے, ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے, ہمیں آپ کی رفاقت بہت اچھی لگتی ہے. تو چلیے پھر خطوط اور SMS کے سلسلے کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں صحت کی باتیں. پروگرام صحت سب کے لیے, اور صحت کے بارے میں مفید معلومات دینے کے لیے ڈاکٹر ثنا البرٹ آج پھر ہمارے ساتھ ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اتنی مفید باتیں لے کر ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں تاکہ پروگرام میں آپ سب تک یہ مفید باتیں پہنچائی جائیں. ڈاکٹر صاحبہ, پوائزن یعنی کہ زہر ایک بڑی ہی خطرناک قسم کا لفظ ہے یہ, اور فوڈ پوائزننگ یہ بھی ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے. آپ ہمیں بتائیں فوڈ پوائزننگ کیا ہے؟ دیکھیں, فوڈ پوائزننگ بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری فوڈ میں زہر شامل ہو جاتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ ہماری فوڈ جو ہوتی ہے, ہماری جو خوراک ہوتی ہے, وہ یا تو پراپرلی پکائی نہیں گئی ہوتی یا اس کو پراپرلی دھویا نہیں گیا ہوتا. مطلب اگین یہاں پہ میں ہر پروگرام کی طرح کہوں گی کہ خواتین کے اینڈ سے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس پانی سے آپ دھو رہے ہوتے ہیں کھانا یا جس پانی میں آپ پکا رہے ہوتے ہیں کھانا, وہ پانی صاف نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بھی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. سو بیسیکلی یہ ایک جو بیماری ہے یہ ہوتی ہے کنٹامینیٹڈ فوڈ کی وجہ سے, اور یہ مائلڈ سے لے کے فیٹل بھی ہوتی ہے. کچھ کیسز میں یہ جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یہ مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے لفظ دو استعمال کر دیے, مائلڈ اور فیٹل, یہ کیا چیزیں ہیں؟ فیٹل ہوتا ہے جان لیوا, مائلڈ کنڈیشن یا مائلڈ فوڈ پوائزننگ وہ ہوتی ہے کہ جو جان لیوا نہیں ہوتی, جبکہ فیٹل فوڈ پوائزننگ وہ ہوتی ہے کہ جو جان لیوا ہوتی ہے, جو اس ایکسٹینٹ تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس قسم کی کوئی بیماری آ جائے؟
سب سے پہلے یہ کہ اس کی سمٹمز مریض کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے. اس کی علامات جو ہوتی ہیں بہت کامن ہوتی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ مریض کو وامٹنگ ہوتی ہے, اس کو الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں, بہت زیادہ ڈائریا, سویئر قسم کا ڈائریا ہوتا ہے جو کہ ہم اس کو کہتے ہیں واٹری ڈائریا, مطلب پانی جیسا ڈائریا جو ہوتا ہے, پانی جیسا پخانہ اس کو آ رہا ہوتا ہے اور مریض برداشت نہیں کر پاتا پخانے کے پریشر کو, اور یہ کہ وہ باتھ روم تک جاتے جاتے مریض کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, مریض کو ساتھ ہی بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے الٹیاں کر کر کے, اور اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پیٹ میں جسے ہم کہتے ہیں مروڑ اٹھنا, پیٹ میں اس کے مروڑ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کچھ علامات ہیں اس بیماری کی جو کہ موسٹ کامن ہوتی ہیں, بہت عام طور پہ دیکھی گئی ہیں. اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ علامات ظاہر ہوئی ہیں کسی بھی شخص میں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, تو فوری طور پر وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, ہاسپٹل جائے. یہاں پہ یہ اس چیز پہ فوکس کروں گی کہ اگر مائلڈ فوڈ پوائزننگ مریض کو ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, کیونکہ اس کا 5 دن کا میڈیسن کا کورس ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹرز لکھتے ہیں, اور پھر دوائی لے کے اس کو 5 دن تک مریض نے کھانا ہوتا ہے ریگولرلی, جس بھی طرح سے ڈاکٹر بتاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے کے اب اس میں 2 کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو وزٹ کر کے آ جائیں. کچھ کیسز میں مریض کو ہاسپٹلائزڈ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہ کون سے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں مریض کو الٹی کے ساتھ یا پخانے کے ساتھ خون آ رہا ہے, یا منہ کے راستے خون آ رہا ہے یا پھر پخانے کے راستے اس کو خون آ رہا ہے. تو یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں مریض کو ہاسپٹلائزڈ کرنا پڑتا ہے. اگر مریض کا جو ڈائریا ہے, لوز موشنز جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, اگر وہ 3 دن سے زیادہ رہ رہا ہے اور مریض جو ہے اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہا, تو بھی مریض کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر مریض کے پیٹ کے جو درد ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, وہ کچھ کھا نہیں پا رہا ہے, اگر وہ کچھ کھاتا ہے تو ساتھ ہی اس کو الٹی ہو جاتی ہے, اس کے پیٹ میں بہت درد شروع ہو جاتی ہے, مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں, تو ان دیٹ کیس بھی اس کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. پھر اگلی پوائنٹ جو ہے کہ اگر مریض کا بخار 101 سے کم نہیں ہو رہا تو بھی اس کو ڈاکٹر کے پاس فوراً سے لے کے جانا چاہیے گھر والوں کو. اور سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے مریضوں کو بہت زیادہ, کیونکہ ان کو الٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کو ڈائریا بھی لگا ہوتا ہے, تو ان کو اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کہ ان کا منہ جو ہے وہ خشک رہتا ہے, ہونٹ ان کے جو ہے وہ خشک رہتے ہیں. مریض جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی پیے, لیکن اس بیماری میں طلب اس کو ضرور ہوتی ہے پانی کی, لیکن وہ پانی پی نہیں پا رہا ہوتا, کیونکہ مریض کھانے پینے کی کوئی چیز دیکھ کے مریض جو ہے سوچ کے دیکھ کے اس کا دل گھبراتا ہے, اور وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کو پھر سے الٹیاں شروع ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت زور دیا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, لیکن ایسے حالات میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گھریلو ٹوٹکے بہت استعمال کرتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل, مریض کو گھریلو ٹوٹکوں کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. یہ بیماری جو ہے جراثیم سے پھیلتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو ساتھ میں گائیڈ کرتا ہے. اگر مریض یہ کہے کہ میں گھر پہ بیٹھا رہوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گھریلو ٹوٹکوں سے, تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز مریض کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ مریض اس کو نہیں پریونٹ کرے گا, اس کا علاج نہیں کروائے گا, تو معدے کی بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوں گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم پوچھیں گے تاکہ ہماری صحت برقرار رہے. آپ کے آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. صحت کی باتیں میں بہت ہی مفید معلومات فراہم کی گئی ہمیں فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوراک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ہمیں کھاتے وقت احتیاط بھی کرنا ہے کہ صاف ستھری ہے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے. تو چلیے پھر بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میرا نام الیاس ہے. ایک یاد جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. میری عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی. نوجوان تھا. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, برے دوستوں کے ساتھ پھرنا, یہ میرا ایک مشغلہ تھا. تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا, کام نہیں کرتا تھا, بس آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتے رہنا. تو جب کام نہیں کرتا تھا تو گھر کے حالات بھی ایسے تھے,
کیونکہ میں گھر میں بھی بڑا تھا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خیال آیا کہ کیوں نہ ماں باپ کی جھڑکوں سے ڈر کے مارے یہ کیا مطلب سارا دن مجھے کہتے رہتے ہیں کام نہیں کرتے، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. تو میں نے سوچا کہ چلو اس شہر سے ہی کوچ کر جائیں. پھر میں نے ایک دن اپنے ذہن میں پروگرام بنایا، گھر والوں کو بتا کر گیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن میں لاہور نہیں گیا، میں کراچی چلا گیا. تو وہاں جا کر میں کام کے لیے مارا پھرتا رہا. وہاں جا کر احساس ہوا گھر کا اور ماں باپ کا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ اپنے ہوتے ہیں. وہاں رشتہ دار بھی تھے لیکن میں ابھی تک رشتہ داروں کے پاس نہیں گیا تھا. تو میں اپنے طور پر کام کی تلاش شروع کی. کام مل بھی گیا لیکن وہاں وہ سونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں مرضی رہیں، ہم آپ کو رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. چونکہ کوئی میرا ذمہ دار نہیں تھا اس لیے وہ نہیں رہنے دے رہے تھے. بس کچھ وقت گزرتا گیا، جو پیسے کماتا وہ خود ہی کھا لیتا، باہر سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ سوتا. اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے. تو چند لڑکوں کے ساتھ وہاں دوستی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ باہر جانا ہے، میں نے کہا چلے چلتے ہیں. ایران کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جانا ہے تو صرف 5,000 روپے آپ نے دینا ہے. تو ایک دوست میرا تھا، بڑا قریبی اچھا دوست تھا، میں اسے نہیں بھول سکتا، اس کی یاد میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے. اس نے میرے کچھ پیسے دیے 5,000، کچھ اپنے پاس سے ڈالے. اس طرح کر کے 5,000 میں نے پورا کیا اور وہاں چلے گئے. اور جب جا رہے تھے تو راستے میں کافی مشکلات بھی پیش آئیں. جب وہاں ایران پہنچے تو پتہ چلا بہت دور ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں یہ تو بہت بڑے فراڈی ہیں. ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے، پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور اس طرح یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں. پھر ہم نے واپس آنے کا سوچا، کیا کریں. کسی دوست کے پاس گاڑی تھی، کسی کے پاس کچھ پیسے تھے. وہ ہم نے وہاں سے پھر گاڑی کروائی، کراچی آ گئے. کراچی آ کر پیسے نہیں تھے ہمارے پاس گاڑی والے کو دینے کے لیے اتنے. اس نے ہمیں پولیس والوں کے ہاتھ پکڑوا دیا. ہم تقریباً 4 دن وہاں رہے تھانے میں. 4 دن تھانے کے رہنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر MP اور MNA تھے، انہیں پتہ چلا کہ ایک لڑکے ایسے کیس میں اندر ہیں. انہوں نے ہماری مدد کی. اور پھر میں جب تھانے میں تھا تو میں نے خداوند کو قبول کیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر، کیونکہ واحد ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی تھی جو اس وقت ہمارے ساتھ مدد کر سکتی تھی، ورنہ انسان تو دھوکہ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی. جب ہم واپس آئے تو کچھ رشتہ دار تھے وہاں رہتے، ان کے پاس گیا میں. انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب بہت بیمار ہیں، کھاتا ہے تو آپ واپس چلے جائیں. جب میں واپس آیا تو دیکھا تو واقعی میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، یعنی کہ بس آخری دنوں میں تھے. تو میں نے ان کو اسپتال داخل کرایا. پھر جب واپس لے کے آئے تو صرف 2 دن وہ زندہ رہے، پھر وہ خدا کو پیارے ہوئے. تو میں یہ سارے یادوں کا جو سلسلہ تھا، میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو اس وقت نوجوان ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں. ماں باپ جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نقصان میں نے بہت اٹھایا. جب کوئی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی بات مانیں، اور کبھی بھی اپنے یار دوستوں پر کبھی بھی نہیں بھروسہ کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ ماں باپ سے پہلے مشورہ کریں. ماں باپ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں، پھر دوستوں کی بات مانیں. جی عظمیٰ، بڑی اچھی بات آج ہم نے سنی، اور خداوند کا کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ ہم والدین کی عزت کریں اور جو بھی وہ ہمیں تربیت دیتے ہیں اچھی، ہم اس کو فالو کریں. تو حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی بات سننی چاہیے، کیونکہ وہ تجربات میں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ہماری زیادہ بہتر طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں. تو چلیے عظمیٰ، ابھی پروگرام کے اختتام کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم مل کر دعا کریں گے. تو آئیے پھر اپنے سروں کو جھکا کر ہم خداوند تعالیٰ کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. آپ کی وفاداری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. خداوند پاک خدا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اپنے تمام تر لسنرز کے لیے، انہیں بہت برکت دیجیے اور اپنا ہاتھ ہمیشہ ہم پر بڑھائے رکھیے. ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم سستی اور کاہلی کی بجائے محنت سے کام کریں اور آپ کی مدد ہمیں حاصل ہوتی رہے. خداوند پاک خدا، ہمیں ایسے بنا دیجیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے برکت کا باعث بنیں
خداوند تعالیٰ ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں روشنی کماری کے لیے جو امن پسندی کے لیے خدمات سر انجام دیتی ہیں، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے ان کو تندرستی عطا فرما دیجیے اور اپنا کرم کیجیے. اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو. خدا حافظ.